السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کے سارے راز فاش ہو گئے۔ کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ اتحادی ابھی تک اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ اتحادی عمران خان کا ساتھ چھوڑنے، اپوزیشن کا ساتھ دینے یا عمران خان کے ساتھ رہنے کا اعلان ابھی تک کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بہت بڑا راز ہے جو فاش ہو چکا ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو قبل از وقت انتخابات کا مشورہ بھی دیا گیا۔ یہ مشورہ کہاں سے آیا؟ اور اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے مستقبل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کس تاریخ کو، کس دن کو ہوگی۔ لیکن آغاز اس سب موضوعات سے پہلے مریم نواز صاحبہ کا لانگ مارچ۔ مریم نواز کا لانگ مارچ لاہور سے چل پڑا ہوا ہے، اور یہ اب لاہور سے ہوتا ہوا کل اسلام آباد پہنچے گا، پرسوں اسلام آباد پہنچے گا۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جلسہ ہے، وزیر اعظم پاور شو کریں گے۔ میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی چینل نے جی ٹی وی کی ایک اسکرین شاٹ جو ہوتا ہے وہ چل رہا تھا، اور نیچے ٹکر چل رہا تھا، لکھا ہوا تھا کہ پریڈ گراؤنڈ میں 5000 کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ یہ تصویر وائرل ہوئی ہے، اور ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کے لیے 5000 کرسیاں لگ گئی ہیں۔ تو خیر ظاہر ہے 5000 کرسیاں تو نہیں تک تو نہیں ہوگا معاملہ، ابھی آج کا پورا دن ہے، کل بھی کرسیاں لگتی رہیں گی۔ اسلام آباد کے قرب و جوار میں جتنی کرسیاں ہوں گی آئیں گی، اور کرسیاں تو کم پڑ جاتی ہیں جلسوں میں، تو ممکن ہے کرسیاں کم پڑ جائیں، لیکن بہرحال ابھی تک جو بندوبست کیا گیا ہے وہ 5000 کرسیوں کا بقول جی ٹی وی۔ تو اب یہ تو ہے سلسلہ سارا اپنا عمران خان صاحب کے کل کے جلسے کے حوالے سے۔ تو کل جب جلسہ ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن مریم نواز صاحبہ لانگ مارچ لے کر چل پڑی ہوئی ہیں، اور یہ لانگ مارچ لاہور سے نکلے گا، گجرانوالا ہوگا، گجرانوالا سے پھر آگے گجرات، پھر گجرات سے جہلم، پھر جہلم سے گجر خان سے ہوتا ہوا راولپنڈی پہنچے گا جی ٹی روڈ سے۔ ظاہر ہے جی ٹی روڈ ہے تو مسلم لیگ نون کو جی ٹی روڈ پہ تو کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ میں مسلم لیگ نون کے کچھ دوستوں کو کہہ رہا تھا، کچھ قائدین جو ہیں جن کے ساتھ ذرا بے تکلفی ہے، ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو تو تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی جی ٹی روڈ پر، لیکن بہرحال سیاسی لوگ ہوتے ہیں تو وہ کوئی اپنا کچی تو گولیاں نہیں کھیلیں گے، تو اسی وجہ سے انہوں نے پورا ایک مومنٹم بنانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگ لانے کے لیے ایک پورا ہوم ورک مکمل کیا ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کتنا بڑا لانگ مارچ ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا جو لانگ مارچ تھا، گو کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی بہت کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک مثالی لانگ مارچ تھا پیپلز پارٹی کے حوالے سے، یا جو ریسنٹلی لانگ مارچز ہوئے ہیں اس میں بہت بڑا لانگ مارچ تھا۔ تو مسلم لیگ نون کو ظاہر ہے ان کے سامنے وہ معیار ہے کہ جی کم از کم بلاول بھٹو کے لانگ مارچ سے بڑا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے تحریک انصاف پنجاب کی نمبر 2 جماعت ہے، مسلم لیگ نون کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس تو نشستیں نہیں ہیں، لیکن ہزاروں لوگ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں تھے۔ تو مسلم لیگ نون، کیونکہ جو تحریک عدم اعتماد ہے عمران خان کے خلاف، اس کو بھی پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے، ووٹ مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ ہیں، لیکن فیصلے آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان کی مشاورت سے ہو رہے ہیں، اور آگے بذات خود مسلم لیگ نون والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو آصف زرداری صاحب نے اس کے جو بھی کارڈ شو کرنے انہوں نے شو کرنے۔ بلکہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے زرداری صاحب کو فون کیا تھا نواز شریف صاحب کی مشاورت کے بعد، تو زرداری صاحب کو کہا تھا کہ اتحادیوں سے اعلان کروائیں، کب اعلان کروانا ہے اتحادیوں سے۔ تو وہ راز میں فاش کر رہا ہوں کہ وہ اعلان کیوں نہیں اتحادیوں کا ہو رہا، وہ آگے آ کر میں بتاتا ہوں۔ تو پیپلز پارٹی اس میں لیڈ کر رہی تھی۔ اب لانگ مارچ پیپلز پارٹی نے ایک اپنا پیمانہ چھوڑ گیا کہ جی اس سے بڑا لانگ مارچ کریں۔ تو مسلم لیگ نون کی تو کوشش ہوگی، اور مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون کو بلاول بھٹو سے زیادہ لوگ لانے میں کوئی پرابلم ہوگی۔ اتنا پنجاب ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون بڑا آسانی کے ساتھ بلاول بھٹو جیسا لانگ مارچ ہے اس سے بڑا لانگ مارچ کر سکتے۔ بلاول بھٹو کو، پیپلز پارٹی کو تو 2-3 مہینے محنت کرنی پڑی تھی، مسلم لیگ نون چند دنوں میں بھی کر سکتی ہے اگر وہ لوگ نکالنا چاہے۔ تو بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ وہ میں نے مسلم لیگ نون کے دوستوں کو کہا تھا کہ آپ کو کم از کم بلاول بھٹو کے لانگ مارچ سے تو بڑا آپ کا ہوگا، تبھی جا کر بات بنے گی، ورنہ اگر اس کے برابر کا کریں گے تو بھی مسلم لیگ نون کے لیے وہ چھوٹا ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب میں نمبر 1 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کے پاس، چاہے قومی اسمبلی ہو چاہے پنجاب اسمبلی ہو۔ باقی تو جگاڑ لگ گئے تھے نا عمران خان صاحب کو حکومت میں لانے کے لیے۔ تو اب شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، ان سے پہلے شروع کروں یا عمران خان صاحب اتحادیوں کو منانے کے لیے، عمران خان اتحادیوں کو منانے کے لیے وہ اس پر وہ باتیں عمران خان صاحب کی وہ جو وفاقی وزیر ہیں جو دونوں کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ یہ دونوں وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، اور دونوں نے شیروانیاں سلوائی ہوئی ہیں، وہ اتحادیوں کو منانے کے لیے کے مشن پر ہیں۔ کل ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ ملے تھے اپنا ادھر اسلام آباد میں۔ آج ان کی ملاقات لاہور میں ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے، قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور
دوسرے پرویز خٹک صاحب، انہوں نے ملاقات کی ہے، اور آج خبر ہے کہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے رات کو متحدہ قومی موومنٹ کے ہاں جائیں گے، وہاں دوبارہ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور جو باتیں متحدہ قومی موومنٹ نے کل وفاقی وزراء کے ساتھ کی تھیں ان پر وہ پھر عمل درآمد کے لیے ان کے پاس بیٹھیں گے کہ ان پر عمل درآمد ہم کرتے ہیں، جو بھی ہے، یعنی ساتھ نہ چھوڑیں، ساتھ دیں۔ ظاہر یہی ہوتا ہے پولیٹیکلی سب سے بہتر چیز یہ تھی، عمران خان صاحب وہ جو 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے چل پڑے تھے، اگر یہ والی کوششیں ڈے 1 سے کرتے، جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی، عمران خان صاحب اس طرف چل پڑتے تو شاید اپوزیشن جو ہے وہ بہت کمزور ہوتی۔ آج حساب کتاب سے اپوزیشن بہت مضبوط ہے، اور جس طرح اپوزیشن عمران خان صاحب پر حملے کر رہی ہے اس کے پیچھے یہی تھا کہ عمران خان اپنی اصل گراؤنڈ چھوڑ کر باہر کھیل رہے تھے۔ یعنی کرکٹر جو ہیں وہ اسٹیڈیم کے گراؤنڈ کے اندر کھیلتا ہے، اسٹیڈیم کی کرسیوں پہ نہیں کھیل سکتا۔ کرکٹر کا مقابلہ جو ہوتا ہے وہ سامنے والی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب ٹیم میدان میں کھڑی تھی، اپوزیشن میدان میں للکار رہی ہے، عمران خان صاحب جو اسٹیڈیم کے باہر کھڑے ہو کے اور وہاں پہ بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ جی آئیں یہاں مقابلہ کریں۔ بھائی اکھاڑا اکھاڑے میں لگتا ہے، تو عمران خان صاحب کو اب پتہ چلا ہے کہ یہ اکھاڑے میں اترنا پڑنا ہے، تو انہوں نے کل سے اپنی جگہ دو جو وزیر اعظم کے امیدوار ان کے ہیں متبادل، جو اپنے آپ کو عمران خان کا سمجھتے ہیں، ان کو متحرک کیا ہے۔ وہ کتنے متحرک ہوں گے یہ بھی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، تو لیکن بہرحال قریشی صاحب اور پرویز خٹک صاحب انہوں نے ملاقات کی مسلم لیگ کاف کی قیادت اپنا پرویز الہی صاحب سے، اور پرویز الہی صاحب نے ان کی باتیں، طارق بشیر چیمہ صاحب بھی تھے، مونس الہی صاحب بھی تھے، جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں تھا کہ جی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، عمران خان صاحب کا پیغام لے کر آئے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ جی فیصلہ جو ہوگا وہ شجاعت حسین صاحب کی مشاورت سے کیا جائے گا، پیغام ان تک پہنچا دیا جائے گا، فیصلہ وہ کریں گے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ قائد اعظم نے فیصلہ کیا تھا کہ فیصلہ پرویز الہی صاحب کریں گے۔ ابھی ان کے ساتھ ہاکی کھیل رہے، ادھر بال پھینک رہے، ادھر بال پھینک رہے، ابھی کیونکہ اتحادیوں نے بھی فوراً ماننا نہیں ہے نا، اپوزیشن کی طرف تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا زیادہ جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے، اور کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں۔ اب حکومت کے ساتھ اگر ہوتے تو پھر پرویز الہی صاحب نے جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے وہ نہ ہوتی۔ پرویز الہی صاحب کی گفتگو بڑی دلچسپ ہے، وہ کہتے ہیں جی سیاسی ڈرامے کا ڈراپ سین ابھی نہیں ہوگا، ہانڈی پک چکی ہے، آدھی بٹ چکی ہے۔ اب ہانڈی پک چکی ہے، آدھی بٹ چکی ہے، اب آدھی کس میں بٹی ہے؟ ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ ڈرامے کے ڈراپ سین نہیں ہوگا ابھی، لیکن ڈرامے کے کردار تبدیل ہو رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہے کہ اسلام کو سیاست میں لانے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لاہور ہو، راولپنڈی ہو، پشاور ہو، جہاں ہو، اور عمران خان صاحب کی اپنی تقریریں ہوں، عمران خان صاحب تقریر میں مکمل اپنے آپ کو ایک وہ لیڈر بتا رہے ہیں جن کو اسلام کے اوپر چلنے کی وجہ سے، ریاست مدینہ بنانے کی وجہ سے اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اسلام کا مذہب کو سیاست میں استعمال کر رہے ہیں، جو ان کی تقریروں سے نظر آ رہا ہے۔ پھر ان کے لیے جو بینر لگائے جا رہے ہیں، جس طرح کے مذہبی بینر لگائے جا رہے ہیں، تو یہ اس پر عمران خان صاحب کو براہ راست اٹیک کر رہے ہیں کہ آپ اگر سیاست کو کے لیے مذہب کو استعمال کریں گے تو پھر اس کا آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ کا مستقبل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز کہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ جلسوں کی تحریک یا جلسوں کی سیاست سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب عمران خان صاحب وقت نکال چکے ہوئے ہیں، اب وہ بس آئندہ چند دنوں میں تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ ہونی ہے، تو عمران خان صاحب کے پاس وہ وقت نہیں رہا۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں، اب یہ جو متحدہ مسلم لیگ قائد اعظم والوں کے ساتھ ملاقات کا میں آپ کو صرف نچوڑ بتا رہا ہوں کہ ملاقات میں کیا سامنے آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہوگا۔ اب شیخ رشید صاحب جو ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے آج، انہوں نے سب سے بڑا جو چھکا مارا ہے وہ یہ ہے کہ جی جام کریم جو پیپلز پارٹی کے مفرور ایم این اے، جن پر ظاہر ہے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ پیپلز پارٹی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان کو وہ مفرور ہو گئے تو پھر ان کو واپس بلا کر ووٹ ڈالنے کے لیے، تو ان کو تو اگر وہ مفرور ہو گئے تھے تو ان سے سیٹ واپس لے لینی چاہیے تھی کہ جی دے دیں، استعفیٰ دیں، مفرور ہو گئے، یا آپ عوامی نمائندے مفرور ہو نہیں ہو سکتے۔ عوامی نمائندے کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے، چاہے جہاں بھی ہو، جو بھی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں سے ووٹ لے کر اور 3-3.5 لاکھ کے لوگوں کی نمائندگی کو محروم کر دیں حلقے سے، چاہے کوئی بھی ہو۔ میں نے اسحاق ڈار صاحب کے متعلق کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پنجاب کی نمائندگی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر بیٹھے ہوئے لندن میں، وہ سینیٹر وہ چھوڑ دیتے، جب اپنی حکومت تھی اس وقت چھوڑ دیتے، وہ سینیٹر منتخب ہو جاتے مسلم لیگ نون کے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی جام کریم کو اگر باہر بٹھا کر بیٹھی ہوئی تھی اور اب وہ ان کو ووٹ کے لیے واپس لا رہی ہے تو پہلے واپس لے آتی، تو تب اب تک تو ان کی میرا خیال ہے پھر ضمانت بھی ہو چکی ہوتی۔ تو بہرحال شیخ رشید صاحب نے ایک تو کہا ہے کہ جی ایف آئی اے کو حکم دے دیا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کریں گے، انٹرپول میں ان کا نام ڈالا جائے گا، ای سی آر پر ان کا نام ڈالا جائے گا، جو بھی ہے۔ اب کیونکہ ابھی وہ ان پر الزام ہے
اور الزام اور وہ خود مفرور ہیں. بھئی الزام ہے آپ عدالتوں کا سامنا کر لیں, مفرور ہونا کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ صاف ہیں, آپ کا ہاتھ نہیں ہے اس قتل میں, وہ جو ایک نوجوان کا قتل ہوا تھا آپ کے ڈیرے پر ہوا تھا, آپ کا ہاتھ نہیں ہے تو آپ بچ جاتے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا اس معاملے میں کردار جو ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں رہا. لیکن بہرحال وہ آئیں گے, گرفتار کریں گے. بھائی سندھ کا معاملہ ہے, سندھ کے امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ تھا, آپ گرفتار کر کے آپ کو سندھ پولیس کے حوالے کریں گے, آپ ان کو, پھر وہاں سے ان کی ضمانت ہو جائے گی تو آ کے ووٹ ڈال لیں گے. آپ الیکٹڈ ممبر کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے, آپ علی وزیر کو بھی ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے. اگر آپ ووٹ ڈالنے سے روکیں گے جام کریم کو یا علی وزیر کو, تحریک عدم اعتماد آپ جیت بھی جاتے, مشکوک ہو گئی, سیدھی مشکوک ہو گئی. کہ اگر 1 یا 2 ووٹوں سے آپ تحریک عدم اعتماد جیت جاتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد میں یعنی ناکام ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد, اور تحریک عدم اعتماد میں جو 2 ارکان کو ووٹ ڈالنے سے روکا جاتا ہے, علی وزیر اور جام کریم, یا کسی اور کو گرفتار کر کے روکا جاتا ہے, تو پھر اس کا رزلٹ کوئی نہیں مانے گا. ہاں بہت زیادہ ووٹوں سے آپ جیت گئے تو اور بات ہے, لیکن اس کے باوجود مشکوک ہو جائے گا. تو بہرحال ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے, دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی فوج طلب کی جا سکتی ہے. شیخ رشید صاحب کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں, لہٰذا وزیر اعظم کو اپنا وزارت داخلہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے دن پی ٹی آئی کا جلسہ اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کے جلسے ہونے ہیں, مسلم لیگ نون کا اور جے یو آئی کا, ان کے لانگ مارچ بھی راستے میں ہی ہیں, تو اس کے لیے حالات خراب ہو سکتے ہیں, لہٰذا فوج طلب کی جا سکتی ہے. انہوں نے بتایا کہ رینجرز ایف سی سمیت کوئی 15,000 سے زیادہ لوگ جو سیکورٹی جو ہے وہ نفری جو اسلام آباد میں تعینات کی جا رہی ہے. لیکن اہم چیز جو شیخ رشید صاحب نے 2 اور اہم باتیں کی ہیں. ایک کہ 3 یا 4 اپریل کو ووٹنگ ہو سکتی ہے عدم اعتماد پر. میں آپ کو مسلسل گزارش کر رہا ہوں, آج ایک تصحیح کر لوں ذرا. وہ عمران خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ ضیاء الحق کی موت کے دن انہوں نے حلف اٹھایا تھا, وہ ذرا فیکچولی غلط بات تھی, میں بار بار کہہ رہا تھا, اسی وجہ تصحیح کر رہا ہوں. عمران خان نے ضیاء الحق کی موت کے دن اپنا الیکٹ ہوئے تھے, اسرٹینمنٹ ہوئی تھی ان کی قومی اسمبلی سے, 176 ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے تھے, اور اگلا دن تھا مشرف کے استعفے کا دن, 18 اگست. تو 17 اگست کو الیکٹ ہوتے ہیں, 18 اگست کو حلف لیتے ہیں. ضیاء الحق کی موت کے دن الیکٹ ہوتے ہیں, مشرف کی اقتدار سے جانے کے دن, استعفیٰ دے کر دوڑ لگانے کے دن عمران خان صاحب حلف لیتے ہیں. اور میں نے جو حساب کتاب لگایا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ 4 اپریل تک عمران خان صاحب کی رخصتی ہوگی, تو میں نے کہا تھا کہ بھٹو کی شہادت کے دن عمران خان صاحب گھر جائیں گے. شیخ رشید صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ 3 یا 4 کو ووٹنگ ہوگی. ایک تو تصحیح کر لوں کہ وہ ضیاء کے موت کے دن حلف نہیں اٹھایا تھا, مشرف کے استعفے کے دن حلف اٹھایا تھا. تو ایک چیز یہ کی ہے شیخ صاحب نے. اور دوسری, شیخ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان تن کے 5 سال پورے کرے گا, تن کے, عمران ان کو نہیں چھوڑے گا, عمران تن کے 5 سال پورے کرے گا. شیخ رشید صاحب کہہ رہے جی میں نے بطور اتحادی عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ قبل از وقت انتخابات کروا لیں, ایک عوامی بجٹ پیش کریں, عوام دوست بجٹ پیش کریں, اور آپ کی پاپولیرٹی بہت اوپر جا چکی ہے, لہذا اب آپ اس کے بعد آپ قبل از وقت انتخابات کروائیں. اب یہ تب ممکن ہے جب عمران خان جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جیت جائیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جیت جانے کے بعد عمران خان صاحب یہ کریں. لیکن اگر تحریک عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کامیاب, مطلب تحریک عدم اعتماد ناکام اور عمران خان کامیاب ہوتے ہیں. اب میں آتا ہوں جی وہ معاملہ جس معاملے کو لے کر ساری دنیا سوچ رہی تھی کہ جی کیوں عمران خان صاحب کے اتحادی ابھی تک کوئی اعلان کیوں نہیں کر رہے. عمران خان صاحب کے مخالف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارا چنار میں جلسہ کیا ہے. پارا چنار میں عمران خان نے بھی جلسہ کرنا تھا, آپ کو یاد ہوگا. وہ جلسہ ملتوی کر دیا گیا تھا موسم کی خرابی بتا کر. موسم خراب نہیں تھا, ہم نے وہ گوگل سے دیکھا تھا موسمیات کا سارا کچھ. اس وقت میں 6 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں تھیں, کوئی بادل نہیں تھے, کوئی اپنا طوفان نہیں تھا, کوئی برسات نہیں تھی, سارا نارمل ایک موسم جو آئیڈیل موسم ہوتا ہے وہ آئیڈیل موسم تھا. لیکن عمران خان صاحب نے وہ جلسہ ملتوی کر دیا تھا. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہاں پر خدشہ تھا کہ پارا چنار کے APS کے شہداء اور دیگر دہشت گردی کے جو متاثرین ہیں وہ وہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف آ کر اس جلسے میں کوئی عمران خان صاحب کے خلاف نعرے لگا سکتے. ان کو رپورٹ ملی تھی عمران خان صاحب نے موسم کا بہانہ بنا کر, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں زیادہ فوکس APS رکھا, دہشت گردی رکھی. انہوں نے یہ تک کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو کہ آپ دہشت گردوں کے سامنے آپ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, آپ نے آدھی رات کو جا کر ان کے پاؤں پکڑے, آپ نے ان سے مذاکرات کی بھیک مانگی ہے, لیکن پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر آپ نے کیا ہے. اگر آپ پارلیمنٹ میں آتے, ہم سے پوچھتے, تو پھر ہم آپ کو کہتے کہ APS کے شہداء اور بی شہید کے
شہداء کے خون سے بی بی شہید کے قاتلوں سے کسی قسم کی سودے بازی نہیں کی جا سکتی. ہم نے مطلب بلاول نے بہرحال اس پر عمران خان پر تنقید کی، لیکن اس سے ہٹ کے انہوں نے عمران خان صاحب جو مسلسل وہ جو راز والی بات ہے میں آگے آتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب مسلسل الزام لگاتے آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب پر بوٹ پالش یا کل تو نام رکھ دیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ جی واہ واہ، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بوٹ پالش کا الزام لگاتے ہیں دوسروں پر. انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد ہے ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، حمید گل آپ کی نیپیاں بدلتے رہے. پرویز الہی صاحب نے ایسا کام کر دیا نا عمران خان صاحب کا، اتحادی ہونے کے باوجود. وہ مہر بخاری کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب کی نیپیاں ہی بدلتے رہے، ان بچے کو نیچے چھوڑا ہی نہیں، سیکھتا کیسے؟ نیپیاں ہی بدلتے رہے اس کی. اب تو نیپیاں مہنگی ہو گئی ہیں، تو وہ نیپیاں اب عمران خان صاحب جس طرح سلیکٹڈ کا لفظ عمران خان صاحب کا پیچھا کر رہا ہے نا، نیپیاں بدلنے والا عمران خان جو چودھری پرویز الہی صاحب کا جملہ ہے وہ زندگی بھر عمران خان صاحب کا پیچھا کرے گا. عمران خان صاحب جب تک سیاست کرتے ہیں. تو بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے جب آپ حمید گل آپ کی نیپیاں بدلتے تھے، آپ پاشا کے اشاروں پہ جو کھیل کھیلتے تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور اب بھی آپ بوٹ پالش کر رہے ہیں اور آپ کی پالش ختم ہو گئی ہے، آپ بوٹ چاٹنے پر اتر آئے ہیں. یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا. جب آپ مخالفین کے خلاف اس طرح کا لب و لہجہ استعمال کریں گے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب مخالفین نکو ہو کے آپ کے خلاف بات کرتے ہیں. جیسے خاتون اول کا ذکر کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج، پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کرپشن، مجھے تو کرپٹ ثابت نہیں کر سکے، میرے تو ناشتے کا بل تم نے ISI سے چیک کروایا کہ جی مجھے کرپٹ ثابت کرو، میں تو نہیں ثابت ہوا. لیکن خاتون اول کے متعلق جو کہانی ہے کہ جی پنجاب میں عثمان بزاروں کو پیسے پہنچاتے ہیں، پنجاب میں کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ان کو رشوت دیے بغیر نہیں ہوتی، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں. تو جب آپ دوسروں پر الزام لگائیں گے، نیوا الزام لگائیں گے، تو جواب تو آئے گا. پھر شیشے کے گھر میں رہ کر پتھروں سے بیر نہیں لیا جا سکتا، اور اپوزیشن جو ہوتی ہے پتھر ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا ہوا ہے، اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اقتدار والے ہوتے ہیں شیشے کے گھر کے مکین. تو عمران خان صاحب کے اوپر پتھر باری تو شروع ہو گئی ہے. یہ تو ایک معاملہ ہے چھوٹا. دوسرا معاملہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی آپ دھمکیاں دیتے ہو، پہلے نیوٹرل والی جو بات کر کے پھر آپ معافیاں مانگتے ہو، پاؤں پکڑتے ہو، پھر آپ دھمکیاں بھی دیتے ہو، اور پھر آپ یہ کہتے ہو کہ جی میرا پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا تھا ان کو اب ان کو کن کو؟ سب کو پتہ ہے جن کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل ہیں. کل بھی کہا تھا انہوں نے، پھر کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہے. تو آپ ان کو آپ نے کہا تھا کہ 23 مارچ میری نکلوا دو، OIC کی کانفرنس نکلوا دو. میں نے اپنے ویلاگس میں آپ کو شروع سے کہا ہے کہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد 23 مارچ نکالنے کے حساب سے جمع کروائی تھی. 8 مارچ کو اس لیے جمع کروائی تھی، پھر ان کا جو قانونی اور لیگل رائٹ تھا کہ تحریک عدم اعتماد پر 7 دن کے اندر کارروائی ہونی چاہیے تھی، اس پر انہوں نے کوئی بہت ایجیٹیٹ نہیں کیا. 21 مارچ تک والا جو اجلاس بلانا لازمی تھا، اپوزیشن نے اس پر بھی ایجیٹیٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی نہیں 25 مارچ. تو اپوزیشن میں نے کہا تھا کہ ریاست کا ایونٹ ہے 23 مارچ، تو اس لیے اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہو جائے. تو بلاول بھٹو زرداری نے آج کہہ دیا ہے کہ جی 23 مارچ ہم نے نکلنے دی. عمران خان کو کہا کہ پہلے آپ نے ان کو کہا تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا کہ میری 23 مارچ نکلوا دو، OIC نکلوا دو، اب اور اتحادیوں کو اجازت نہ دو، یعنی اتحادیوں کو اتنے وقت تک کے لیے روک لو. ٹھیک ہے، آپ اگر میری حکومت نہیں بھی بچانا چاہتے، اس میں میری سہولت کاری نہیں بھی کرتے، تو کم از کم 23 مارچ تک اتحادیوں کو روک لو. پھر اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی میرا 27 مارچ کا جلسہ نکلوا دو، 27 مارچ کے جلسے تک اتحادیوں کو روکو کہ وہ کوئی اعلان نہ کریں. تو اتحادیوں کے اعلان کے متعلق جو تذبذب ہے، بلاول بھٹو مخالف ہیں. بلاول بھٹو کو یہ تاثر سیاسی طور پر شاید نقصان دے کہ آج بھی اتحادی کسی فون کال پر چل رہے ہیں آج بھی، تو یہ پولیٹیکلی یہ تاثر ظاہر نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن بلاول بھٹو نے عمران خان صاحب کا یہ والا راز کر دیا ہے فاش. اور دوسری چیز جو ہے عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے کی ہے وہ زیادہ وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. عمران خان صاحب کی اپنی اردو بھی اچھی نہیں، میری طرح میری اردو اچھی نہیں، عمران خان صاحب کی بھی اچھی نہیں ہے. عمران خان صاحب مطلب وہ تو جو خیر سلپ آف ٹنگ بھی ہوتا رہتا ہے. کل مریم نواز صاحبہ سے ہو گیا، اس کا مذاق بنا ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ کوئی گیدڑ کی کھال پہن کر کوئی نواز شریف نہیں ہو سکتا. وہ کہنا چاہ رہی تھی شیر کی کھال پہن کر عمران خان کو کہ شیر کی کھال پہن کر کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا، لیکن انہوں نے کہا کوئی گیدڑ کی کھال پہن کر کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا. سلپ آف ٹنگ تو ہو جاتا ہے، لیکن اردو بھائی کسی کی بھی ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر بلاول نے آج بھی کہا تھا کہ بھائی ہم سندھی، پشتون، پنجابی ہم اردو سے محبت ضرور کرتے ہیں، لیکن ہماری اردو پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو 30 سال کا ہوں، میں بھی اردو سیکھ رہا ہوں، آپ 70 سال کے ہو گئے، آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن آپ کے 3 بچے ہیں باہر، 3 بچے فوکس ہے 3 بچوں پر، 3 بچے ہیں آپ کے باہر، آپ ان کو تو کم از کم اردو سکھا دیں. اب عمران خان صاحب کے کاغذوں میں
عمران خان صاحب کے 2 بیٹے ہیں، سلیمان اور قاسم، تیسرے کا ہم ظاہر نہیں کہتے، لیکن سیاست میں جب اگر آپ کسی کے آبا و اجداد پر جائیں گے اور کسی کی نسلوں کا ذکر کریں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں بخشے گا۔ تو عمران خان صاحب کے جتنے بھی راز تھے وہ اب سیاست میں مخالفین کھول رہے ہیں، چاہے وہ حمید گل کی بات ہو، چاہے اتحادیوں کو روکنے کے لیے آج بھی عمران خان کہیں اور فون کر کے ترلے منتیں کر رہا ہے۔ اور کل میں نے آپ کو گزارش کی تھی، بلکہ آج صبح کے ولاگ میں، کہ ایک وفد گیا تھا عمران خان صاحب کے وزراء کا کہ جی ہمیں بچا لو، تو وہاں سے ان کو آ گیا تھا کہ جی نہیں، اب آپ کو یہ سہولت دستیاب نہیں ہے، اب ہم بچانے یا حکومت گرانے یا حکومت بنانے والے کھیل ہم فی الحال نہیں کھیل رہے، لہٰذا آپ جا کر اپنا زور لگائیں، اکھاڑے میں جا کر میدان مقابلہ کریں، آپ تگڑے پہلوان ہیں تو مقابلہ کر لیں گے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اب کل کا جلسہ، اب کل کے جلسے کے لیے سرپرائز، اب مسلسل مارکیٹ میں کچھ چیزیں گرم ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ عثمان بزدار کو کہیں گے کہ اسمبلیاں توڑ دو، پنجاب اسمبلی توڑ دو، تو کیا پنجاب اسمبلی توڑ کر عمران خان صاحب اپوزیشن کی گیم اور زیادہ آسان نہیں کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔